جی اب آ رہی آواز؟ اوکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں اگست میں جب میں نے ریزائن کیا اور میں چلا گیا تو اس وقت اگلے پی ایس ایل کی پوری تیاری تھی. مگر ایز سرکمسٹانسز ہیڈ اٹ وہ پھر آئی واز ناٹ پریزائڈنگ اوور اٹ. اس کے بعد پی ایس ایل کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سال میں تو ڈسرپشنز ہوئیں بیکاز آف کووڈ, اور پورا پوٹینشیل پی ایس ایل کا وہ نہیں ایکسپلائٹ کر سکے. مگر پچھلے سال واز اے ویری گڈ ایئر فار پی ایس ایل, اینڈ دس ایئر اگین از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ایئر فار پی ایس ایل. 2 پوائنٹس آف ویو, ایک یہ کہ فائنینشلی good year last year and this year too, and secondly in terms of the participation of foreign players and our own players. It's a star-studded event. I think if I recall, itna star-studded event shayad kam hi in the past hua hoga PSL mein. Hue hain ek do, magar this time I think it's really star-studded. So good luck to PSL. تھوڑے سے ہائی لائٹس اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں, پھر آئی تھنک وی ول ایشو اے پریس ریلیز جس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز آ جائیں گے. سوری, چلے اب ٹھیک ہے. اچھا, یہ کچھ پوائنٹس بنا کے دیے انہوں نے مجھے. عام طور پہ تو میں پوائنٹس کے بغیر ہی بات کرتا ہوں, گپ شپ ہوتی ہے, بٹ کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ایونٹ ہے تو تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک اوور دا ایئرز آپ اپریشیٹ کریں گے کہ پی ایس ایل میرا خیال ہے آئی پی ایل کے بعد ناؤ اٹس دا بگیسٹ برانڈ, T20 برانڈ پرائیویٹ سیکٹر میں. وہ ایویڈنس اس کی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے 3 یا 4 لیگز ہو رہی ہیں ایز وی اسپیک. آسٹریلیا میں لیگ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے, آئی پی ایل ادھر یو ای میں ہو رہی ہے, میرا خیال ساؤتھ افریقہ میں بھی ہو رہی ہے. سب نے اپنی لیگ جو ہیں وہ ہم سے پہلے پلان کی ہیں. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں آ گئے تو شاید they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. اب یہ ہے جی کہ there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans. And so you'll get to see all our stars in action. اب جو اوپننگ سیریمنی ہے that will be in ملتان. اب بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ملتان میں کیوں کرنے جا رہے ہیں. اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جی کراچی میں بھی ہو چکی ہے, لاہور میں بھی ہو چکی ہے, ہر ایک کا حق ہے, ہر فرینچائز کا حق بھی ہے اور شہر کا حق بھی ہے. اور ملتان از ون آف آور ٹاپ سٹیز ٹریڈیشنلی اینڈ کلچرلی, اینڈ ناؤ جس طریقے سے وہاں فین بیس ڈیولپ ہو رہی ہے کرکٹ کی, اٹس ونڈرفل. سو آئی تھنک اٹ از اونلی فیئر کہ اس دفعہ جو ہے ملتان شوڈ ٹیک پرائڈ آف پرفارمنس, اور وہ جیت بھی چکے ہیں ایک پی ایس ایل فائنل. سو 2 لیگز ہوں گے ملتان میں اور کراچی میں, اینڈ سیکنڈ لیگ ہوگا لاہور اینڈ راولپنڈی. پی ایس ایل کی اینتھم جو ہے وہ ایز وی اسپیک بن رہی ہے, اور انشاءاللہ وی ہوپ ٹو گیو یو اے گڈ اینتھم دس ایئر. اس کے اوپر کافی محنت ہو رہی ہے. اس پی ایس ایل کے دوران ہم 3 ویمنز میچز بھی کرائیں گے. اس کی دیٹس اے ٹرائل رن فار دا مین ویمنز لیگ, جو کہ ہم سپٹمبر میں ہم پلان کر رہے ہیں اس کو لانچ کرنے کے لیے. اور یہ جو 3 میچز ہوں گے اس میں باہر سے بھی ٹاپ ویمن خواتین جو ہیں وہ آئیں گی. سو اٹ ول بی کوائٹ این انٹرسٹنگ سچویشن, ڈیولپنگ سچویشن ایز پی ایس ایل پروگریسز. اس کے دوران یہ 3 میچز بھی ہوں گے. اب اسپانسرس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. ایچ وی ایل کا, وہ 2016 سے ہمارے ساتھ ہیں. پھر بہت سارے کمرشل پارٹنرز ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کو سکسیزفل برانڈ بنایا. براڈ کاسٹرز ہیں, کامنٹیٹرز ہیں, فرینچائزز. ظاہر ہے سب سے زیادہ اہمیت تو فرینچائزز کی ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور کنٹینیو کر رہے ہیں, گیم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں,
اپنے اکیڈمیز بھی کھول لی ہیں انہوں نے. یہی راستہ تھا کہ گیم ڈیولپمنٹ کو کیا جائے. سارا کام سارا بوجھ پی سی بی پہ نہیں ہونا چاہیے. مگر سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فینز بڑھتے جا رہے ہیں, اور فینز کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار مرچنڈائزنگ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم ڈیلائٹیڈ بیکاز پی ایس ایل کا ماڈل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ فینز, اور جو جذبہ فینز میں ہے اب فار دیئر ریسپیکٹیو فرینچائزیز اینڈ دیئر ٹیمز از ریئلی ونڈرفل ٹو سی. اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی بہت سے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سمی کین الیبوریٹ آن دوز, مگر کیونکہ میں اس کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں, پریس ریلیز بھی آ رہی ہے ود مور ڈیٹیلس, تو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ پی سی بی کی ٹیم جس نے یہ سب تیاری کی ہے. اب ہم نے آ کے اس کے اندر کچھ اضافے بھی کیے ہیں, کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کی ہیں, اور بڑی اچھی ٹیم یہاں بن گئی ہے جو کہ اب پی ایس ایل کو 8 کو چلائے گی. اینڈ آئی تھنک دس ریئلی جینیونلی دا ہیش ٹیگ شوڈ بی کہ یہ تو دس از unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. Thank you, Chairman. میڈیا ریلیز آپ کے فونس کے اوپر آ گئی ہوگی, بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقری اور پھر جب آپ 4 ابوالمر انڈور اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی, تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ دیکھنا, اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں, ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں, اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف غفور سے بات کی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ وغیرہ, مگر اگر آپ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے, مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے ایک آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو خیر لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں, مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے, کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے, ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی, بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز, تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور, اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ, دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی بی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود 2 teams اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت, ایز وی اسپیک ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی, پہلے بھی ہو آئے ہیں وہاں, اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے ہیں کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک وی کین سرٹنلی لک فارورڈ ٹو مور پروڈکٹیو سچویشن اور مور پازیٹیو سچویشن پاسبلی نیکسٹ ایئر. اس سال اتنی جلدی کرنا, سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے لٹل ڈیفیکلٹ. سر میرا کویشچن ہے, گزشتہ سال کچھ فرینچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے, اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی, تو کیا اب تمام فرینچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرینچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں, مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی, اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ان دا لاسٹ ایئر اباؤٹ اوور 60%, اور ایگزیکٹ فگر تھا تھوڑے سے زیادہ بٹ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ, اور 95% آف دیٹ ناؤ گوز ٹو دیم. تو میرا خیال ہے تھنگز آر لکنگ اپ فار دیم. So I don't think there are any major issues between us now.
سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے اور پی سی میں جو اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے, وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا اور کب تک پلان ہے, تاکہ پی ایس ایل چونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی 3 وے ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا, اب سب کچھ ہو گیا تھا. ظاہر ہے پھر میں چلا گیا. میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئے. اتنی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر, پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس کا. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ, بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی, اس قسم کی بگ پروجیکٹ کے لیے بڑی ہمت چاہیے. کون اپنا نیک اسٹیک آؤٹ کرے گا, ہر چیز کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا, تو اس لیے مجھے یہ فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس اون وداؤٹ آر انوالومنٹ تو وہ شاید دیٹ مائٹ بی پاسبل, مگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. یہ میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال سے یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, آنا ہو رہا ہے, جانا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اگین بیکاز آف دس ایشو کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے. وہ آغا خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کرو. وہ زمین جو ہے اپیرنٹلی پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی, کچھ جرنیلوں کو دے دی. اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ایشوز ہوتے ہیں زمین کے بارے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لیز ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے لیز کی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے, تو وہ بھی جب لیز رینیول کے لیے آئے گی تو وہ ٹائٹ کریں گے ہمیں. تو یہ اس لیے آئی تھنک پرائیویٹ پارٹیز تھوڑا سا ذرا خیال رکھتی ہیں. ہم لیفٹ سائڈ سے 3 سوال لیں گے. رفیق خان صاحب. سیٹھی صاحب پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ آ گئے ہیں, اور خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں جو سوچ اور اپروچ آپ کی ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ نے پی ایس ایل شروع کیا تھا اس کے دوسرے سال بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کا جو سسٹم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدہ کر دیں گے, لیکن تاحال ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جب چینج ہوتی ہے تو لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کے چینجنگ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پریشانی آتی ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں, جو پہلے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. جیسے اب آپ آ گئے تو آپ کے پرانے یار دوست ہی نظر آ رہے ہیں, جو ان کے سابقہ دور کے جو لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. تو یہ کوئی سسٹم کی وجہ سے آپ اپنے جو ویژن ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 سے 4 سال تھے, تو 4 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب اگلی رژیم جو آئی ان کے پاس بھی 4 سال تھے, 2018 سے لے کے 2022-23 تک, تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم مل گیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے. ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے. ساری عمر سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں, ریجنز ڈپارٹمنٹس, اور کسی اس چیز کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹروورسی تھی نہیں. پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹروورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا. چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے. آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی ایک چیز, ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا, اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آیا وہ چلا ہی نہیں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر اب اس کو کیسے روکا جائے, تو روکا نہیں جا سکتا. اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے اف دے آر الیکٹڈ. تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بورڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں, وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں, اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں, اور وہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں. اس قسم کے 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے. اگر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلب ہوتا جیسے BCCI ہے یا باقی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ والے ہیں یا آسٹریلیا ہے, تو پھر شاید یہ ایشوز نہ ہوتے.
مگر کیونکہ یہ اٹس اے گورنمنٹ آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ اور بات ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہیز اے میجر سے ان دا ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس ان دس کنٹری. اور یہ اٹس ناٹ لائکلی ٹو چینج بیکاز پرائیویٹ سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز کو وہ سسٹین کر سکے. دیکھیے بی سی سی آئی اور ہمارے میں یہی فرق تھا نا کہ پارٹیشن سے پہلے بی سی سی آئی جو تھا وہ آلریڈی اٹ واز اے پرائیویٹ, اس کی جو ایکویولنٹ تھا وہ اٹ واز اے پرائیویٹ کلب. سو اس میں تو گورنمنٹ انٹرونشن تھی نہیں. ہمارے ہاں تو تھا ہی کچھ نہیں, اس لیے ڈپارٹمنٹس کو کہنا پڑا, اوپر سے آرڈرز آنے پڑے کہ کرکٹ کو سپورٹ کون کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر تو تھا ہی نہیں, پیسے تو تھے نہیں, اسپانسرس تو تھے نہیں, اکانومی تو تھی نہیں, اور کوئی تاریخ بھی نہیں تھی جس میں یہاں اس قسم کے پرائیویٹ کلبز کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی کرکٹ کی ایٹ انٹرنیشنل لیول. سو وہ آل انڈیا لیول تو وہ لے گئے. تو آئی تھنک یہ تو گورنمنٹ کا اثر تو رہے گا آن دس. بٹ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ 4 سال جو وین آئی واز ان دا پی سی بی, ایک سفارش نہیں آئی تھی پرائم منسٹر آفس سے, ایک سفارش نہیں آئی تھی, ایک انٹرونشن نہیں تھا. وہ پہلے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ بڑے انفارچونیٹ تھے, وہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میرا تو خیال ہے یہ ٹریڈیشن بنانی چاہیے ہمیں. میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہو یا پیٹرن چینج ہو جائے تو پی سی بی چیئرمین اس کے 1 سال گزرا ہو, 8 دن گزرے ہوں, 10 دن گزرے ہوں, 3 سال گزرے ہوں, ہی شوڈ ریزائن اینڈ دین لیٹ دا پیٹرن. اگر پیٹرن اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو لے آئے, نہیں اپنا کوئی اور بندہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے. یہ ایک ٹریڈیشن ہونی چاہیے تھی, مگر انفارچونیٹلی 2013 میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہوئی. پھر میں نے ٹرائی ٹو سیٹ اٹ ان 2018, پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. تو اب بھی اگر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پھر اس قسم کی سچویشن ہوئی تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا. I'll expect the new patron to put his own team in. سیٹ صاحب, نیشنل ڈیوٹی از ابو آل. جیسے آپ نے شروع میں 5-6 لیگز گنوا دی, ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں تو آپ نے کوئی ایسا, اور آپ کا فیوچر ٹور پلان بھی بہت تگڑا ہے, تو آپ نے ایسا کوئی پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ 1 یا میکسیمم 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے دیٹ از ابو آل, پاکستان کرکٹ ٹیم, آپ نے جتنی لیگز گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں, تو کھلاڑیوں کو آپ کا ایف ٹی پی بھی بہت بزی ہے, تو کھلاڑیوں کو انجریز سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ 1 یا 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ جی, جب میں چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے اس سال 2017-18 میں ہم نے یہ ایک رول بنا دیا تھا کہ کوئی پلیئر بھی 2 سے زیادہ لیگز نہیں اٹینڈ کر سکتا. اب میں آیا ہوں تو میں نے آج ہی پوچھا ہے پی سی بی سے کہ بھئی وہ جو ہم نے رول بنایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے یا بیچ میں چینج ہو گیا ہے. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جی وہ چل بھی رہا ہے اور نہیں بھی چل رہا, اور وہ بس بیسکلی پھر بھی پرمیشنز مل جاتی ہیں. اب چاہے چھوڑیں کیسے اب ملتی ہیں یا نہیں ملتی, پریشر آ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے, تو وہ رول اب پھر بھی اٹس ناٹ بینگ فالوڈ. تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی حال ہی میں کچھ ہمارے پلیئرز جانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کی لیگ کھیلنے کے لیے. ان میں سے کچھ ایسے پلیئرز تھے جو کہ پی ایس ایل کے اندر جن کی انوالومنٹ تھی. تو میں نے ایم سی ممبر ہارون رشید صاحب سے کہا, کیونکہ وہ مانیٹر کر رہے تھے یہ, کہ میں نے کہا آپ فرینچائزی سے چیک کریں کہ ان میں سے پلیئرز جو ہیں کیا ان کو اجازت وہ دینا چاہیں گے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ کل کو وہاں انجری ہو جاتی ہے اور یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پی ایس ایل سے, تو اس کی ذمہ داری ہم لیں گے یا وہ لے گا, یا کون لے گا, یا کیا ہونا چاہیے پالیسی. ان کی فیڈ بیک لے لیں. تو ان کو یہ بات پسند آئی, اور ان کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ جی 15 دن پی ایس ایل سے پہلے سارے جو پی ایس ایل کے اندر جو سلیکٹ ہوئے ان کو واپس آنا چاہیے, وہ باہر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وی کانٹ رسک این انجری. تو یہ ایک پروپوزل ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو بالکل یقین دلانا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک ایکشن آن دس. وی کانٹ رسک اٹ. بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور پلیئرز. ٹھیک ہے پلیئرز کو پیسے چاہیے, مگر ایسے بھی نہیں کہ نیشنل ڈیوٹی جو ہے اس کو شرک کریں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کم ہی لوگ تیار ہو رہے ہیں. کوئی جو انجر ہو رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی وہ ہو رہا ہے.
اور ٹیسٹ کرکٹ از اسٹل ویری امپورٹنٹ آن دی ICC ایجنڈا اینڈ فار ایوری بڈی. سو اس لیے اس کے اوپر بالکل اب میں پالیسی بنائیں گے جی ہم مل کے, اور پلیئرس کے کانفیڈنس میں لیں گے اور فرینچائزز کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے. سیٹھ صاحب, آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر پاکستان سپر لیگ جو ہے اس وقت تقریباً دوسرے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے لیگز کے اندر. اگر دیکھا جائے تو بہت سے ممالک اپنی کرکٹ لیگز کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 8 سال, کیونکہ 8واں سیزن ہے ہمارا, 8واں ایڈیشن ہے, بیٹ سسٹم پہ جانا پڑے گا ہمیں, فائنینشلی مضبوط کرنے پڑیں گے کانٹریکٹ, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا کہ AB ڈی ویلیئرز جیسے جب پلیئر آتے تھے تو وہ شاید 7 یا 8 میچز کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. تو ایک طرف فرینچائزز منافع بھی مل رہا ہے, دوسری طرف پلیئرس کے کانٹریکٹس بھی اس طرح نہیں بڑھ رہے. تو اس کے اوپر کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹ والے سسٹم کی طرف جایا جائے تاکہ مزید انٹرسٹ پیدا ہو لیگ کے اندر؟ دیکھیے جی, جب میں تھا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ فار فرینچائز فار پلیئر پرچیز واز اباؤٹ $1.1 ملین. اب 1.3 پہ چلا گیا. تو آلریڈی وی آر انکریزنگ دی اماؤنٹ آف منی دیٹ گوز ٹو پلیئرز, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ان مائنڈ. یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لیگس میں کھیلتے ہیں دے گیٹ اے لاٹ آف منی. سو آئی ڈونٹ تھنک پلیئر پیمنٹ از اے پرابلم فار دیم. دے آر امنگسٹ, دے آر ویری ویل آف. ہاں جی, نیکسٹ. جی سیٹھی صاحب, پچھلے 7 سال سے جب سے آپ نے PSL کو فاؤنڈ کیا ہے, وی ہیو سین کہ فرینچائزز اور آپ میں فائنینشیل ماڈل کو لے کے کافی ٹربل رہی ہے. جب آپ چلے گئے اس کے بعد بھی, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے وہ لوگ. تو آپ ریویو کریں گے اس ماڈل کو, کیونکہ آپ نے جانے کے بعد ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں یہ ماڈل میں کہیں نہ کہیں فلاز ہیں اور مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ. دیکھیے ہر چیز میں فلاز تو ہوتے ہیں. ایز یو گو فارورڈ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اپڈیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے. مگر میری امپریشن یہ ہے اس وقت کہ فرینچائزز آر کوائٹ ہیپی ود دا کرنٹ ماڈل, اسپیشلی جب سے ان کو سینٹرل پول میں 95% سینٹرل پول ریسورسز ملی ہیں نا, تو آئی تھنک دے آر کوائٹ ہیپی. البتہ جو ایشو ہے جو کہ وہ ہے 7th and 8th ٹیم کا, اس کے اوپر اب آئی ول بی نیگوسیٹنگ ود دا فرینچائزز, بیکاز یہ ماڈل میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 8 ٹیمیں ہونی چاہیے, اور اب جا کے یہ 6 پہ رک گیا ہے. اور کیسے 7ویں اور 8ویں ٹیم لے کے آنی ہے, اور اس میں اس طریقے سے لایا جائے کہ اس کے اندر پاکستان عوام بھی خوش ہو کہ جی اور اچھے کرکٹ اور اچھی نظر آ رہی ہے, فرینچائزز کا بھی لاس نہ ہو, فائدہ ہی ہو, اور PCB کا بھی لاس نہ ہو, فائدہ ہی نہ ہو. سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کو اپروو کریں. تو یہ چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج میٹ کیا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے اگلے سال تک کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ. اچھا سر, رہے گا کہ PSL اب آنے والے یہ 2 مہینے رہ گئے تقریباً, تو انفراسٹرکچر کے اوپر کافی کام ہونے والا ہے. پاکستان کے جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں, کراچی ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی ہے وہاں پر ہم چیئرز جو ہیں وہ دوسری لگاتے ہیں, تو اس سے کتنی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اکثر جب انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں. تو کیا ہم PSL سے پہلے کچھ وہاں پر کوئی ورک ہوتا دیکھ سکتے ہیں, یا اس کے لیے لمبا ایک پروسیس ہے؟ دیکھیے میں حیران بھی ہوں, پریشان بھی ہوں کہ 4 سال کے اندر کون سا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے ساتھ ہمارے اسٹیڈیمز کی اپ کیپ جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بلانا تھا 3 میچز کھیلنے کے لیے 2018 میں, 2016 میں میرا خیال ہے, 17 میں, تو کراچی کا بہت برا حال تھا. اوپر چھت بھی نہیں تھی, سیٹیں خراب ہوئی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی تھی, برا حال تھا. یہ اس وقت ہے جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لا رہے تھے, اور 3 میچز میں نے کراچی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ کروائے تھے. تو راتوں رات ہم نے ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر PCB نیسپاک کے ساتھ مل کے وی کریٹڈ دا رائٹ انوائرمنٹ. پھر بھی وہی ہائر کرنی پڑی کچھ کرسیاں, وہ چیز سفید والی جو ہوتی ہے شادیوں پہ جو رکھی جاتی ہے, مگر پھر بھی ہم نے وہ چھت بنا دی تھی اور باکسز بھی بنا لیے تھے. میرا خیال ہے اس کے بعد اب کراچی کی ضرورت ہے ایک فار اینڈ پویلین کی, جو کہ 4 سال میں بن سکتا تھا, نہیں بنا. آپ نے پنڈی کا ذکر کیا, بالکل بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب آ کے میں نے ریویو کیا ہے, اور مجھے کہنے لگے جی کہ اس سال ہم یہ کرسیاں ادھر لگ جائیں گی, یہ لگ جائیں گی, باقی پھر ہم اگلے سال کریں گے. کسی نے کہا جی یہ ایسے, تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, کیوں ایک وقت پہ ساری جگہ پہ کرسیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ مین پاور کی ضرورت ہے نا, پیسے کی ضرورت ہے نا آپ کو. تو اگر میں پیسے آپ کو دے دوں, اگر بجٹ میں آپ کو دے دوں, تو آپ سارا کیوں نہیں کر سکتے؟
اگر 10 مزدور لگا کے ایک پیویلین جو ہے اس کے اندر 100 کرسیاں لگا سکتے ہیں تو آپ 100 مزدور لے لیں اور پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ لگائیں سب جگہ پہ. واٹس از دا پرابلم؟ تو خیر اس کا جواب مجھے نہیں ملا, بٹ آئی تھنک دے گاٹ دا میسج کہ جیسے بھی ہے وی ول گیو دا منی, اپ گریڈ دی اسٹیڈیمس, اور انشاءاللہ اللہ نوز بیسٹ ہاؤ لانگ ون از ہیئر فار, بٹ I promise you we will spend whatever is needed to upgrade these stadiums to international levels. لیفٹ سائڈ حافظ عمران. سیٹھی صاحب, علی سیٹھی صاحب کا بین الاقوامی طور پر گانا مشہور ہوا, وہ بین الاقوامی آواز ہے علی سیٹھی صاحب, اور وہ گانا اس وجہ سے تو شہرت نہیں پائی کہ وہ سیٹھی صاحب کے بیٹے تھے, لیکن آپ نے آتے ساتھ ہی سنا ہے کہ PSL کا وہ گانا گا رہے تھے اور آپ نے اس مقبول آواز کو محروم کر دیا. دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, مجھے بھی افسوس ہے, علی کو بھی میرا خیال ہے وہ آیا تھا جس کمپنی کے ساتھ اس نے پسوڑی بنایا تھا اسی کمپنی کے ساتھ عثمان وغیرہ بات کر رہے تھے کہ علی کو لایا جائے. ظاہر ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر, ظاہر ہے دے وانٹیڈ ہم, بٹ اب دیکھیے نا میری پوزیشن کیا ہے. آپ میں سے آدھے لوگ تو یہ ہوں گے جو کہیں گے جی ہی از دا بیسٹ ٹیلنٹ, ٹھیک کیا آپ نے, مگر آدھے ایسے بھائی لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھا, مناسب نہیں ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ جب میں PCB میں نہیں ہوں گا تو پھر علی کو بلا لیں. سر ادھر. there you are. سر PSL اتنا بڑا برانڈ ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس صرف ٹیم 6 کیوں ہیں؟ اتنے 7 سیزنس ہو گئے ہیں, 8 آ گیا ہے, صرف ہمارے پاس 6 ٹیمز ہیں. اس کے علاوہ وینیوز ہمارے پاس کچھ سلیکٹیو ہیں, اور پچز کتنی بہتر ہو سکتی ہیں T20 کے لیے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی, انشاءاللہ کریں گے. آنیسٹلی آئی پرومس یو آئی ایم گوئنگ ٹو لک انٹو آل دس. 4 وینیوز وی نیڈ 2 more وینیوز. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر بگٹی اسٹیڈیم کو ابھی تھوڑا بہت ٹھیک کیا انہوں نے, مگر اس پہ بہت کام کرنے کا اس کے بعد بھی. اگر اگلے سال تک ہم اس کو بنا لیں اینڈ سچویشن آن دا گراؤنڈ امپرووز تو وائی ناٹ. سملرلی پشاور, اب آپ کو یقین کریں کہ پشاور کے ساتھ ایک MOU میرے زمانے میں مدثر نظر جب تھے تو وہ گئے تھے وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے, ایک MOU بھی سائن کیا تھا ہم نے کہ جی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے مگر آپ ہماری ہیلپ کریں. ہم نے کہا ہم کرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم خود کریں گے اور آپ ہماری ہیلپ کریں. 4 سال گزر گئے, ابھی تک تیار نہیں ہیں. تو اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, ہمارے والے کریں تو ہم کر دیں گے, مگر وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ پھر اپنی اثاثے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 6 ماہ میں وہ پشاور اسٹیڈیم ٹھیک ہو جائے گا. جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی ہم انٹرنیشنل کرکٹ لے جائیں گے وہاں. السلام علیکم سر, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ پاسز مانگتے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں نہ مانگیں, اس مرتبہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جو ادارے ہیں, پولیس ہے, LWMC ہے, وہ برا منا جاتے ہیں پاسز نہ ملے انہیں, وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو اہم آپ نے ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز اور کوچز کی سلیکشن کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے. تو نیوزی لینڈ کے دورے پر جب پاکستان آئی ہوئی تھی, کوئی کسی نے سفارش کی ہے جو آپ نے مجبور ہو کے نکائی؟ دیکھیے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب 4 سال میں رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی کوئی سفارش نہیں آئی تھی, کسی منسٹر کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی, کسی جج کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی, کسی جنرل کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی. وہاں بھی میں نے یہ اسی قسم کی ٹویٹ کی تھی کہ مت کیجیے گا, بیکاز اگر آپ کریں گے تو پرابلم بن جائے گا. اگر میں نہ کرتا ہوں تو آپ کو پسند نہیں آئے گی بات, اگر میں ہاں کرتا ہوں تو ہمارے اسٹینڈرڈز گر جائیں گے. ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, ہم انفیشینٹ انکمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے, اور اس قسم کا پریشر ہمارے پہ مت ڈالیں آپ. تو اور مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت پریشر ہے, ہر کوارٹر سے پریشر آ رہا ہے. آپ نے تو صرف ذکر کیا ایجنسیوں کا جو کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں, ان کا تو پھر بھی حق بنتا ہے, مگر اور بھی بہت کچھ ہے. تو میری یہی امید ہے کہ, اور دوست یار بھی وہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ
جو جڑا بندہ اٹھتا کہتا 10 تو کٹتے چیئرمین باکس سے پاسز ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو یہ 4 مل سکتے کہتے رکھ لو پھر ہم نہیں آتے. چھوٹا جہا کام ہے بس میں 2 4 10 15 چاہیے نے. تو یہ اس لیے ہمارا ایک کلچر ہے. اب اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے آنیسٹلی آئی ٹیل یو. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو سارے جو چیئرمینز باکس کے لیے جو اور وی آئی پی کے لیے جو سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں اتنے پاسز چاہیے, اچھا کوئی 2 پاس تو مانگتا ہی کوئی نہیں, 4 6 سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اور وہ بھی اب یہ ہے کہ میں خود بیٹھ کے پارسل آؤٹ کرتا ہوں. آپ سوچیں جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سارا وقت آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو کہ یار ان کو 2 دے دینا, 4 نہ دینا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی فائنڈ. مگر دیکھیے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا, آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول ود ایوری ون. تو سارا وقت تو اسی پہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ذرا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے, آپ میڈیا کی طرف سے بھی یہ پریشر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ یار نہ کرو ایسے. اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے سستے کیے ہوئے ہیں, تو یار ٹکٹ خریدیں اور جائیں. ہر بندہ کہتا ہے چیئرمینس باکس میں بیٹھنا ہے آپ نے, وہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری فیملی چیئرمینس باکس میں لا کے لانی ہے. دیکھیں وہ باکس رکھا ہوا تھا آپ کو پتہ کس کے لیے, تو اب وہاں ہر بندہ کہتا ہے ہم نے وہیں آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے. السلام علیکم. سیٹ صاحب ادھر رانا ساجد حسین. جی جی. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ونس اگین. آپ اور PSL ہی سے سٹارٹ آپ نے ہی کیا تھا اور آپ جو ہے اس کا جو ایڈیشن ہونے جا رہا ہے تیاریوں کے والے سے تھوڑا سا بتا دیں. اوپننگ سرمنی آپ نے کیا ملتان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا, اس کا کیا بجٹ وغیرہ اور کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل آپ نے کچھ خبریں آئی تھیں سامنے کہ اوپننگ جو سرمنی میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی تھیں, اس کا کیا بنا؟ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ فرینچائزر جو تھے ان کے کچھ تحفظات وغیرہ بھی کچھ سامنے آتے رہے, اب آپ کے آنے سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے میں جب آیا ہوں تو میں نے کہا بجٹ دکھاؤ اپنا, کہ بجٹ دکھائیں. بجٹ کے اندر آپ نے PSL کی برانڈنگ کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں جی, سیکیورٹی کے لیے اتنے, کھانے پینے کے لیے اتنے, برانڈنگ کے لیے کتنے ہیں؟ یہ تو ایک برانڈ ہے, برانڈ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ سسٹین نہیں کریں گے برانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ برانڈ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے تو برانڈ کی ویلیو بڑھتی ہے, پھر اگلی جو ٹیمیں آنی ہیں انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل ہے, مارکیٹنگ کا پرنسپل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی, پیسے بن رہے ہیں, برانڈنگ کی کیا ضرورت ہے, برانڈ تو بن گیا ہے. برانڈ کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے, سسٹین کرنا پڑتا ہے, گرو کرنا پڑتا ہے, نہیں تو برانڈ مر جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار فرینچائزز سے میں بات کرتا ہوں. تو فرینچائز کی جو پہلی میٹنگ ہوئی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ برانڈنگ کے لیے تو بجٹ اتنا ہے, آر یو ہیپی ود اٹ؟ انہوں نے کہا نہیں ہم وی آر ناٹ ہیپی ود اٹ. مگر ہم کیا کرتے ہیں, وہ بجٹ تو آپ بناتے ہیں برانڈنگ کا. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ اگر آپ کو بھی برانڈ پیارا ہے اور آپ نے بھی اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو پھر ایک بات میرے سے سیٹل کریں, یہاں جتنے پیسے میں لگاتا ہوں اتنے پیسے آپ لگائیں. آپ کا برانڈ ہے نا, آپ کا برانڈ ہے, آپ نے $2 ملین پہ خریدا, اس کی قیمت $7 ملین ہو گئی ہے. جب آپ بیچنے جائیں گے تو اس لیے ہوا نا کہ برانڈ بنا ہے وہ, تو منا لیا ان کو. تو اب بجٹ ہم نے 3-4 گنا بڑھا دیا ہے میں نے کہ اس کو برانڈنگ کے اوپر خرچہ کریں. اس کے بہت سے پہلو ہیں, وہ کسی وقت بیٹھ کے بات کریں گے, جس میں میڈیا کا رول بھی ہے بہت بڑا. برانڈ بنانا ہے. آج تک بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں میرے پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو PSL کے لیے دبئی کیوں بھیجا تھا, کیونکہ وہ میں نے کہا جی برانڈنگ ایسے ہوتی ہے, اگر ہمارا کام خراب ہوتا تو اس میڈیا نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا تھا. اگر اچھا کام ہوتا تو یہ میڈیا تعریف کرے گا آپ کی, وہ برانڈ بنے گا آپ کا, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو دس واز ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ, یہ تو ہم چاہتے تھے کہ میڈیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. تو مالکان تو نہیں ان کو بھیجیں گے, 4-5 لوگ چلے جائیں گے, باقی کون جائے گا. تو یہ تو اٹس پارٹ آف دا برانڈنگ ایفرٹ, یہ کوئی برائب شائب نہیں ہے میڈیا کے لیے, دس از برانڈنگ. تو پھر جا کے وہ ہماری گلے سے وہ اترا نہیں. تو اور اگر میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دا میڈیا ان ایوری وے. ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں یا صحیح کام کرنے جا رہے ہیں. غلط کام کریں گے تو آپ نہیں چھوڑیں گے ہمیں,
ہم یو ول ٹیل اس کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. مگر اگر اچھا کام کریں گے, آپ سے پہلے 10 لوگ اور کھڑے ہو کے کریں گے اچھا کام ہو گیا ہے, تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ہم لاسٹ 3 کویشچن لیں گے لیفٹ سائڈ سے. عقیل صاحب. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ لیگ کا میچ جو ہے نا اب کوئٹہ پہ نہیں ہوگا, اب نمائشی میچ ہوگا. اب یہ جو نمائشی میچ ہے یہ لیگ کے دوران ہوگا, جس طرح وومن کا 3 میچ ہونے ہیں اس طرح ہوگا, یا اس کے بعد ہوگا؟ نہیں جی, ابھی جو ڈیٹ طے ہوئی ہے وہ 5 فروری ہوئی ہے, سو پہلے ہوگا. جی سیٹھی صاحب, پچھلی دفعہ یاد ہے میں نے آپ سے ایک کویشچن کیا تھا ریگارڈنگ پشاور کے حوالے سے, کہ بہت بڑی تعداد میں جو پشاور کے فینز ہیں وہ لاہور اور پھر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, اور آپ کا وعدہ تھا کہ اس سال انشاءاللہ یہ جو ہے پشاور کا اسٹیڈیم ہم لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور پھر وہاں پر جو لوکل جو پشاور زلمی کی ٹیم ہے وہاں پر ان کے میچز ہوں گے. تو اس سال بھی وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے, تو نیکسٹ ایئر کے لیے پھر آپ کا نیا وعدہ ہے کوئی میرے ساتھ؟ دیکھیے, جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اب وہ نبھانے والے تو ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے والے کر دیتے, ہم نے تیار کر دینا. انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے, اور آپ کو پتہ ہی ہے جو سیاست چلتی ہے اس ملک میں, تو اس لیے اب بہتر ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہ کیا جائے. ہماری امید ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ نے محنت کی ہے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلے 6 ماہ کے اندر اندر. سر آپ نے بتا دیا کہ علی سیٹھی صاحب تو اس دفعہ اینتھم نہیں گا رہے, تو کون گا رہا ہے اور کب تک یہ لانچ ہو جائے گا؟ اس کے اوپر ابھی جی ورک ان پروگریس ہے, بیکاز وہ لاسٹ منٹ پہ کچھ چینجز کیے ہیں میں نے آ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے, تو اس کے اوپر ورک ان پروگریس ہے. میرا خیال ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 7 days کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہر مختلف نیوز اپڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں.